کیا نبی علیہ السلام کے بعد کسی شخص کو غیب سے آواز آ سکتی ہے؟ آتی ہے، ظاہر ہے، اسی کی وجہ سے ساری گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، غیب سے ہی آوازیں آئی ہوئی ہیں شیاطین کی، کسی کو کوئی آواز آئی، کسی کو کوئی آواز آئی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز تو ہمارے علم میں کوئی اس طرح کی آواز نہیں ہے۔ ایک روایت ملتی ہے جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، کہ نبی علیہ السلام کو غسل دینے کے لیے صحابہ کرام شش و پنج میں پڑ گئے کہ آپ کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں۔ ظاہر ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی صحابہ کرام کے لیے، جو رسپیکٹ کا لیول تھا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اچانک اس وقت ہمیں اونگ آئی اور ہمیں ایک آواز آئی، وہ بھی نیند کی حالت میں۔ تو دین میں تو ہو سکتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد غیبی خبروں میں اب صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا خواب۔ تو خواب میں آواز آئی کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دو، تو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا نبی علیہ السلام کو۔ یہ ایک آواز آنا ثابت ہے۔ باقی یہ جو آوازیں جتنی ہیں وہ ساری کمزور روایتیں، اس طرح کی کوئی آواز ثابت نہیں۔ اور اسی حدیث کے تحت میں نے یہ بات کی تھی کہ تم نے امتیوں کو امام مانا ہوا ہے اور ان کو پیغمبر کا درجہ دیا ہوا ہے، تو پیغمبر کا درجہ تو پھر یہ ہے کہ وفات کے بعد ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے، لیکن آپ کے اماموں کے کپڑے اترے ہوئے ہیں۔ ہاں، بڑے بڑے غوث، کتب، ابدال، کسی نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے باوجود اٹھ کے خود غسل نہیں کیا، ساروں کے کپڑے اتارے گئے ہیں، شلواریں بھی اتاری گئی ہیں، قمیضیں بھی اتاری گئی ہیں۔ شلوار اتارنے سے ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے عقیدہ غلط بنایا ہوا نا کہ وہ زندہ نے، وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، بھائی دنیا سے مر گئے، شلوار اترے گی۔ تو میں نے کہا تھا کہ میں اس امام کا ماننے والا ہوں کہ جن کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا، اور تم نے ان امتی اماموں کو اپنا ایک قسم کا منی پیغمبر بلکہ منی گاڈ بنا لیا ہوا ہے کہ جن کی شلواریں اتری ہوئی ہیں۔ تو کہتے ساڑھے بزرگوں کی شلواریں لے گئے، شلواریں لاندا ہے، میں نہیں لائی ہیں، انہوں نے رشتہ داروں نے لائی ہیں سر، میں کہ تو لائی ہیں نے۔ تو اس طرح کی مثالیں بعض اوقات اس لیے دی جاتی ہیں کہ فتنہ جب آتا ہے نا تو اس کا توڑ پھر اسی لیول پہ کیا جاتا ہے۔ ہر دور کے اندر جو فتنے آتے ہیں ان پہ اسی طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں جو یہ آیت ہے اسپیسیفکلی منافقین کے بارے میں ہے، سورہ النور کی، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نہ آ جائے۔ لیکن امام بخاری نے جز رفع الیدین میں جو لوگ گھوڑوں کے دموں والی حدیث کو رفع الیدین پہ لگاتے ہیں انہوں نے اس پہ یہ آیت فٹ کر دی ہے، کیونکہ جرم تو ایک جیسا ہی ہے نا۔ حالانکہ رفع الیدین کے دشمن کوئی منافقین نہیں تھے، مسلمان ہی تھے، بس وہ ایک تقلیدی ذہن کی وجہ سے وہ دشمن ہو گئے، تو امام بخاری نے ان پہ وہ فتویٰ لگایا۔ تو اس طرح ہم بھی جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح لوگوں کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی فلاں بزرگ نے سمندر روکا ہوا ہے، تو میرے دماغ میں یہ بات آئے گی نا کہ کوئی بزرگ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، سمندر کیسے روکے گا؟ کہتے ہیں توہین ہوگی۔ آپ خدا کی توہین کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ سمندر روکا ہوا ہے۔ یہ لازم بات ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو اس میں کوئی بزرگ کام نہیں آتا۔ ہمارے جیلم شہر میں مزار ہے سلمان پارس، وہ کہتے ہیں جی 92 کے سیلاب میں پانی نہیں داخل ہوا تھا، اور ہم اس وقت بریلوی تھے، ہم نے خود مزار کی صفائی کی ہوئی ہے۔ 4 فٹ جو ہے کیچڑ جمع ہوا تھا، جو ریزیڈول ہوتا ہے دریا کا پانی گزر جائے، اور اس کی صفائی کے بعد بھی 8 مہینے تک مسلسل دیواروں پہ نشان تھا، جب تک ایک بندے نے نئی سفیدی نہیں کروائی۔ اس کے باوجود پورا جیلم بریلوی جھوٹ بولتے ہیں جی ایسے پانی نہیں سی بڑھا، پانی کے کچر بڑھا سی، جھوٹ مشہور کیا۔ اس طرح نہیں ہوتا بھائی۔